اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس قدسی صفات جماعت کے سامنے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کیا کہو گے؟ انتم تسألون عنی، اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں کہ میرے پیغمبر نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ تو بیک آواز سب صحابہ کرام نے فرمایا ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے آپ کو امانت ملی تھی وہ آپ نے امانت ادا کر دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا تھا وہ پیغام آپ نے امت تک پہنچا دیا ہے، ونصحت الامہ، امت کی خیر خواہی کے جتنے راستے تھے سب بتا دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا۔ اب اگلی بات بھی ذرا غور سے سننا، حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ حرم محترم میں رہو، بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف کرتے رہو اور ایک نماز 1,00,000 پر پڑھتے رہو، میرے شہر مدینہ منورہ میں رہو، مدینہ منورہ کے لیے دنیا کا ہر انسان، دنیا کے ہر کونے میں ہر مسلمان تڑپتا ہے، فرمایا تم بھی وہاں رہو، ایک نماز 50,000 پر قبول کرواؤ، مجھ پر سلام پیش کرو، درود پڑھو، میری قبر پر آ کر تم سلام پڑھو گے تو میں خود کیا کروں گا؟ جواب دوں گا۔ یہ سب کچھ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ الا خبردار فلیبلغ الشاہد الغائب، چھوڑ دو 1,00,000 والی نماز، وہ اتنا غیور ذات ہے پروردگار عالم، جب تم اس 1,00,000 کی قربانی دو گے پروردگار عالم ایک نماز 49 کروڑ پر بدل دیں گے۔ یہ رب کی غیرت ہے، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ جب تم کیا کرو گے؟ صرف میری رضا کی خاطر تم حرم محترم کی قربانی دو گے، کس لیے؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ کام آپ کا ہے، کیا غائبین تک پہنچانا؟ تم تک پہنچانا میرا کام تھا، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے تمہیں بتا دیا، تم نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم تک پہنچ چکا ہے، تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ جو پنجگور میں صحابہ ہیں یہ پکنک منانے آئے تھے، ہاں؟ جو سکھر میں صحابہ ہیں یہ سیر سیاحت کے لیے آئے تھے، جو پشاور میں اصحاب بابا کی قبر ہے اور بالکل صحیح ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام ویسے آئے تھے، افغانستان کے چپے چپے پر صحابہ کی قبور ہیں، یہ سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے۔ یہ وہی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو حاضرین ہیں انہوں نے غائبین تک کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومی پیغمبر نہیں تھے، بین الاقوامی تھے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب ان تک پیغام اللہ کا پہنچانا یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کے ذمے ہر دور میں، اور الحمدللہ ہر دور میں یہ رہا۔ یہاں کچھ ساتھی ذرا جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا نہیں ہے، نہیں، خدا کی قسم ہوا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا، ہر دور میں ہوا ہے، ہر دور میں کیا ہے، ہاں انداز مختلف رہے، انداز مختلف تھا، کبھی انداز تھا خانقاہی، کبھی انداز تھا مدارس کا، طلباء ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، دوسرے ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، اور اب ایک انداز جماعتی ہو گیا ہے۔ انداز بدلتے رہیں گے لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کی اشاعت ہے، دین کی اشاعت، دین پہنچانا، اور دین پہنچانے کے لیے جو انداز ہے وہ منسوس نہیں ہے، انداز منسوس نہیں ہے، نص نہیں ہے، اس پر کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایک خاص طریقے سے چلنا ہے، وہ خاص طریقہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مقصد صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہے، مقصد۔ وہ اکیلا بندہ جائے وہ بھی کیا ہے؟ پہنچانا ہے، اور 10 جائے وہ بھی کیا ہے؟ پہنچانا ہے، وہ درس کی شکل میں ہو وہ بھی کیا ہے؟ پہنچانا ہے، وہ تقریر کی شکل میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ پہنچانا ہے، وہ تحریر کی شکل میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ پہنچانا ہے، اور وہ تبلیغی جماعت کی شکل میں جماعت
9 10 7 5 10 کی جماعت، یہ بھی کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص طریقہ یہ منسوس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ وہ نص اس پر وارد ہو۔ ہاں، اس دور میں اکابر نے ایک سوچ سمجھ کر اللہ سے مانگ کر ایک طریقہ مانگا اور اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا، تو یہ ایک کیا ہے؟ کشف ہے، یہ نص نہیں ہے، یہ کشف ہے۔ اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو یہ صحیح کشف ہوا ہے، کشف بھی مصیب ہے، کشف بھی صحیح ہے، غلط کشف نہیں ہے۔ بہرحال